بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبد المتین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں مکہ المکرمہ میں ہوں اور ہماری میسج ٹی وی کی بھی اور ہمارے ناظرین کی خوش قسمتی ہے کہ عالم اسلام کی ایک بہت ہی معروف شخصیت اور جن کو پوری دنیا مولانا شیخ مکی الحجازی کے نام سے جانتی ہے، جو عرصہ 40 سال سے زیادہ سے مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں درس دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت سارے سوال کیے جب سے حضرت کا سلسلہ میسج ٹی وی پر شروع ہوا، تو ہم ان کچھ سوالات کو حضرت کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت کا بہت بہت شکریہ، حضرت آپ نے وقت دیا۔ حضرت، سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ تھوڑا سا اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں کہ آپ کب کہاں پیدا ہوئے، علاقہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیدائش جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی ہے، محلہ مسفلہ میں مکہ مکرمہ میں میں پیدا ہوا، لیکن اس زمانے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پہ آئے ہوئے تھے، یعنی یہاں قیام نہیں تھا ان کا۔ پھر حج کے بعد ہم چلے گئے، اور پھر ہوتا یہ تھا کہ ہمیشہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال آتے تھے، تو کبھی 6 مہینے، کبھی سال، کبھی 2 سال بھی رہ جاتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کا تعلق جو ہے وہ ابتداً تو انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ عرصہ پڑھا، لیکن پھر وہاں کی موسم کی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضرت کو مظاہر العلوم سہارنپور بھیجا، تو پھر آپ نے سہارنپور میں ہی ساری حدیثیں، ساری کتابیں دور حدیث تک حضرت مولانا عقیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ سے پڑھی، اور سنن ابی داؤد جو ہے اس میں حضرت والد صاحب اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم درس تھے، اور ان کے والد سے پڑھا، مولانا یحییٰ صاحب سے۔ تو پھر اسی طرح ہم پاکستان بھی آتے رہے، سعودی عرب بھی آتے رہے، تو قرآن پاک جو ہے میں نے زیادہ تر سعودی عرب میں حفظ کیا۔ اس زمانے میں مدرسے بہت تھوڑے ہوتے تھے، سب سے بڑا مدرسہ الفلاح تھا، پھر مدرسہ سہولتیہ تھا، اسی طریقے سے 1-2 اور مدرسے تھے، اتنے بڑے مدارس نہیں ہوتے تھے، اور نہ اتنی بڑی آبادی تھی سعودی عرب کی، بہت تھوڑے ہیں۔ کی بات ہے یہ دیکھیں نا، یہ اب کم سے کم یوں سمجھ لیں کہ 50-60 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت کیا ہوگا یعنی۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر تکمیل علم جو ہے وہ پہلے ایک تو دور حدیث تک میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، پھر ہمارے مدرسہ انوریہ گمانیہ جس میں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب گمانوی جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد تھے، ان سے جا کے پھر میں نے دوبارہ دورہ پڑھا، اور استاد مولانا منظور احمد صاحب نعمانی جو ان کے شاگرد تھے ان سے فنون کی کتابیں پڑھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے الحمدللہ چلتا رہا۔ پھر والد صاحب تشریف لاتے تھے تو ایک دفعہ 4 سال رہے، ایک دفعہ 5 سال رہے، تو میں بھی ان کے ساتھ، سیدھی سی بات۔ تو یہاں بھی وہ درس تدریس جو ہے وہ جاری رہتی تھی۔ جیسے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے حجت اللہ البالغہ، فلسفہ شاوری اللہ اور تفسیر قرآن سورۃ تحریم سے لے کر والناس تک یہ ان نے پڑھی۔ اس زمانے میں حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہاں مہاجر تھے، یہاں فروکش تھے، اور بڑے بڑے علماء حضرت حاجی قطانی۔ اسی طرح والد صاحب کے دروس جو ہیں وہ 5 وقت ہوتے تھے، ہر نماز کے بعد درس ہوتا تھا، جس میں حدیث بھی، تفسیر بھی، اس کے بعد فنون بھی، نحو بھی، صرف بھی، ادب بھی، یعنی کوئی کتاب لے کے آتا ان کو پڑھانے سے عشق تھا، یعنی وہ بالکل تدریس کے خاص۔ حتیٰ کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے ختم نبوت کے مسئلے میں بہاولپور میں، وہ ہمارے علاقے کی بات ہے، یعنی وہاں کی وہ لڑکی تھی جس کا نکاح ہوا تھا ایک قادیانی سے، ان کو پتہ نہیں چلا تھا۔ بعد میں جب واضح ہوا کہ بھئی نکاح قادیانی سے ہوا ہے، تو وہ
बेचारे बड़े परेशान हुए. پھر انہوں نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا سول کورٹ میں. لیکن اس زمانے میں بھی قادیانیوں کے پاس بڑی دولت تھی, بڑا پیسہ تھا. تو وہ اپیل پہ اپیل کرتے گئے, اپیل پہ اپیل کرتے گئے, تو آخر مسئلہ آیا ہائی کورٹ بہاولپور میں. جب ہائی کورٹ بہاولپور میں مسئلہ آیا تو اس زمانے میں نواب بہاولپور جو تھے وہ صادق محمد عباسی تھے. لیکن چونکہ وہ بچے تھے, ابھی نوجوان تھے, تو ان کے اتالیق جو ہیں وہ سر عبد الرحیم تھے. اور سر عبد الرحیم جو ہے یہ علماء دیوبند کے شاگرد تھے. تو جب یہ مقدمہ ہائی کورٹ کی سطح تک آیا تو سر عبد الرحیم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ معاملہ بڑا مشکل ہے, چھوٹی کورٹوں میں انہوں نے فیصلے کرا لیے ہیں, اب اگر یہ اپیلٹ کورٹ میں بھی ان کے حق میں ہو جاتا ہے, اور ہمارے نواب صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ ہم عدلیہ کے معاملے میں دخل نہیں دیتے, ورنہ تو اس وقت ریاست بہاولپور جو ہے وہ ایک مطلق العنان ریاست تھی, وہ مطلق عنان بادشاہ تھے جو چاہیں, لیکن نہیں کبھی بھی انہوں نے, اور خالص مذہبی آدمی تھے نواب صاحب. اسی لیے بہاولپور میں آج تک مسجد صادق جو بنی ہوئی ہے انہی کے نام سے ہے. اور سب سے پہلی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں بنی تھی جس کا نام جامعہ عباسیہ تھا, جس کو اب جامعہ اسلامیہ کر دیا گیا ہے. تو اس کی بنیاد بھی نواب صاحب نے رکھی تھی. تو اس لیے مشورہ یہ ہوا کہ بھئی اس کے لیے عام آدمی کی طاقت نہیں ہے, علامہ انور شاہ کشمیری کو تکلیف دی جائے. چونکہ ختم نبوت کے مسئلے پر علامہ صاحب کا جو عشق تھا نا جی وہ دنیا کے اندر واضح تھا, اور پھر ان کو اللہ نے جو قوت حافظہ عطا فرمائی تھی, جو علم عطا فرمایا تھا, وہ ایک بحر العلوم تھے. اور سر عبد الرحیم ان کا مرید بھی تھا. تو اس نے پھر اپنے, چونکہ اس وقت وہ بادشاہ تھا نا جی, اس نے پھر علامہ صاحب کو تکلیف دی, ان نے قبول فرما لی. تو وہ تشریف لے آئے, وہ اب تھے اہل سنت کی طرف سے. اور قادیانیوں کے ایک بہت بڑا خبیث قسم کا مناظر تھا قاضی نذیر. وہ بڑا ہی علم بھی بڑا رکھتا تھا, لیکن اتنا ہی وہ خناس تھا, جتنا بڑا علم تھا اتنا ہی خناس تھا. وہ ان کا مناظر تھا. وکیل تو دونوں طرف سے تھے, لیکن یہ لوگ ان کو بریف کرتے تھے. جسٹس جو تھے وہ اکبر تھے, جن کی کو عدالت میں یہ مقدمہ بہاولپور کے نام سے کتاب شائع ہو چکی ہے. تو اصل بات چل پڑی والد صاحب کی وجہ سے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب الحمدللہ ثم الحمدللہ مقدمہ جب چلتا رہا تو جسٹس اکبر نے خود بتلایا, انہوں نے کہا کہ روزانہ مجھے نواب صاحب بلاتے تھے. مقدمہ تو بہاولپور میں چل رہا تھا, تو نواب صاحب تھے ڈیرہ نواب میں جہاں ان کا شاہی مال تھا. تو مجھے بلایا کہ بھی روزانہ رات کو تم نے مغرب اور عشاء کے درمیان میں میرے پاس آنا ہے, اور مجھے آج کی پوری ردا سنانی ہے کہ کیا ہوا, مرزائیوں نے کیا کہا, شاہ صاحب نے کیا کہا. تو جسٹس اکبر کہتے ہیں کہ میں جب جاتا تو نواب صاحب باہر لان میں ٹہل رہے ہوتے انتظار میں, حالانکہ وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں دیتے تھے, لیکن یہ مسئلہ ایسا تھا کہ وہ میری انتظار کر رہے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں میں جب اترتا پھر میں ان کو ساری رپورٹ سناتا, پھر مجھے کار تک چڑھانے بھی آتے, اور اس کے بعد مجھے کہتے ہیں اپنی سرائکی زبان میں کہ جسٹس اکبر میں تے کو سفارش نہیں کریں گا, کیونکہ میری عادت ہے میں عدلیہ دے معاملے دخل نہیں دینا. بس ایک خیال کریں کہ قیامت والے جاڑے اگر حضور نے میرے کو آخیا بھی کتا تیری ریاست سے میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں کیا جواب دے سکتا. بس میرے کو سرکار کو رسوا نہ کری, باقی تو جان قانون جانن عدالت جانن, لیکن اساں جڑی عدالت اگوں پیش تھی ہونے, اگر انہوں نے فرما دیتا کہ تیری عدالت میرے خلاف, تیری ریاست میرے خلاف فیصلہ ہوا تھا, تو پھر میں جواب کیا دوں گا, آپ یہ بتائیں مجھے. اکبر کہتے ہیں میں بھی روتا رہتا, نواب صاحب بھی روتے رہتے, چپ کر کے آ جاتا. اب جسٹس اکبر نے کہا کہ مجھے ایک اور مشکل رہتا, وہ یہ تھی کہ دلائل ہوتے تھے علمی,
جس میں قرآن و حدیث کی آیات اور علمی دلائل پیش کیے جاتے تھے، اور میں تو ان چیزوں سے بالکل ناواقف تھا. ہم تو انگریزی کے پڑھے ہوئے لوگ تھے نا، ہمیں کیا پتا بخاری شریف کیا ہے، مسلم شریف کیا ہے، سنن کیا ہوتی ہیں، مصنفات کیا ہوتی ہیں، مسندات کیا ہوتی ہیں، مرسلات کیا ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سر رحیم بخش کی اجازت سے جس محل میں حضرت شاہ جی ٹھہرے ہوئے تھے وہاں گیا رات کو، کپڑے بدل کے، لباس بدل کے. کسی کو پتہ نہ لگے نا کبھی جسٹس اکبر ایک جج ہو کے ایک فریق کے پاس آ رہا ہے. تو کہتی ہیں بہرحال میں گیا، میں نے سلام کیا، فرمایا کون؟ میں نے کہا حضرت اکبر ہوں. کون اکبر؟ میں نے کہا حضرت جسٹس اکبر. فرمایا اچھا نہیں کیا تم نے، میں اس مقدمے کا فریق ہوں، تو میرے پاس کیوں آئے؟ انہوں نے کہا حضرت میں کوئی سفارش کے لیے نہیں آیا، نہ میں کوئی آپ کی رعایت کروں گا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا جب آپ دلائل دیتے ہیں. نہ ہم نے کبھی حدیث پڑھی، نہ تفسیر پڑھی، نہ قرآن پڑھی، نہ کوئی منطق اور معقول پڑھا. میں کیا سمجھوں؟ جب میں سمجھ نہیں رہا فیصلہ کیا کروں گا؟ فرمایا اچھا میرے بھائی. سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھے، مجھے سینے سے لگایا اور پھر ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی. فرمایا جاؤ. میں نے دعا کی اللہ سے، اللہ تیرے سینے کو کھول دیں گے. جسٹس اکبر کہتا ہے کہ صبح جب میں کرسی پہ بیٹھا نا جی، تو اللہ کی شان دیکھ کے حضرت کی دعا ایسی لگی کہ جو حدیث پڑھتے تھے نا آگے میں پڑھنا شروع کر دیتا. گویا کہ مجھے وہ حدیث بھی یاد ہو گئی. وہ حضرت کی کرامت تھی. شاء اللہ ماشاء اللہ، بانور شاہ کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں تھا. تو بہر صورت وہ ایک بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں کہ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہاری غربت کا عالم تھا کہ میں نے ایک پرانا دوسرا لپیٹا ہوا تھا، اور میرے پاس کرایہ بھی نہیں تھا کہ میں ٹھل حمزہ سے بہاولپور بس پہ جاؤں. 60 میل کا سفر ہے تو ہم پیدل گئے تھے، پیسے نہیں تھے تو سواری کیسے پڑھتے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم عصر کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی شاہ صاحب کی مجلس عمومی، تو اس میں علماء کا جمع غفیر ہوتا تھا. پورے پاکستان کے علماء علوم پڑھے تھے، جہاں شاہ صاحب بیٹھے ہوں، علامہ انور شاہ بیٹھے ہوں. تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا آدمی ہے اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی عالم آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، ہاتھ ملا کے جناب ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کے علم سے فائدہ ہم نے کیا اٹھایا؟ تو وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے کہا شاہ صاحب مجھے ایک سوال ہے، اجازت ہو؟ فرمایا ہاں بھائی. میں نے کہا حضرت آپ نے اپنی شرح ترمذی میں جو آپ نے کوکب الدری شرح ترمذی لکھی ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ مثل ثالث تو ہے ہی عصر کے لیے، لیکن مثل ثانی جو ہے مشترک ہے بین الظہر والعصر. اس میں آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا. توقید اشتراک کے خلاف ہے. توقید کا معنی تعیین ہے. آپ نے کیسے مشترک کر دیا؟ آپ کی تقریر تو قرآن کے خلاف ہے. کہتے ہیں بس میرا تو چھیڑنا تھا نا، تو چڑھ گیا نا. پھر وہ تو پھر دریا تھے نا، جوش میں آ گئے. پر جو حدیثیں پڑھنی شروع کی حضرت نے، مغرب کا وقت بالکل قریب آیا تو کہا کہ ہاں حضرت مولانا محمد صادق صاحب نے جو بہاولپور کے سب سے بڑے عالم تھے، امور مذہبیہ کے سربراہ بھی تھے، ان نے کہا کہ حضرت یہ مولانا خیر محمد صاحب ہیں، ٹھل حمزہ میں شیخ الحدیث ہیں، پڑھاتے ہیں، اور میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. اس کے بعد وہ شروع ہو گئے. جب بالکل مغرب کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے کہ ہاں بھائی خیر محمد تسلی ہوئی. میں نے کہا جی آپ نے اپنے علم کا روب ڈال دیا ہے، تسلی تو نہیں ہوئی. آپ نے حدیثیں پڑھنی شروع کر دی، لوگ چپ ہو گئے. میرا مسئلہ تو وہیں کھڑا ہوا ہے کہ اشتراک تعین کے خلاف ہے. کہتے ہیں حضرت کا چہرہ سرخ ہوا اور فرمانے لگے کہ خیر محمد یہ سوال تم نے
حضرت شیخ الہند کی فلاں کتاب کی حاشیے پہ پڑھا تھا، جواب بھی وہیں لکھا ہوا تھا، کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اتنا حافظہ تھا شاہ صاحب کا. کہتے ہیں بس میں نے کہا حضرت میں صرف آپ کے علمی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، تنگ نہیں کر رہا میں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب مقدمہ ہمارے حق میں ہو گیا تو وہ جناب یہ ہے کہ جب جانے لگے حضرت تو مجھے بھی کسی نے ٹکٹ کے پیسے دیے کہ حضرت یہاں سے شجاع آباد پھر ملتان پھر لاہور جائیں گے، تو لاہور تک کی ٹکٹ کے پیسے دے دیے. میں نے کہا جب پیسے مل گئے ہیں، جتنا دن شاہ صاحب پاکستان میں ہیں تو میں حضرت کے ساتھ ہی رہوں. کہتے میں بیٹھا ہوا تھا، میں تھرڈ کلاس کا مسافر تھا. تو ہم گئے جب پلیٹ فارم پر تو وہاں اپنے ویٹنگ روم میں جو فرسٹ ویٹنگ روم اس میں شاہ صاحب بٹھایا گیا VIP. کہتے ہیں کہ وہ گاڑی 2 گھنٹے لیٹ تھی تو میں آہستہ آہستہ جگہ بناتے حضرت کے ساتھ پہنچا اور میں نے حضرت کو دبانا شروع کیا. سب بڑے طاقتور جوان تھے. وہ کہتے ہیں حضرت کا بدن بھی ماشاءاللہ اتنا سخت تھا کہ میں جتنا زور لگا رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا، میں پسینہ پسینہ ہو گیا، لیکن حضرت بھی بلا تکلف کبھی یاد دے دیتے، کبھی یاد دے دیتے، کبھی ٹانگ دے دیتے. پورے 2 گھنٹے میں دباتا رہا. ٹرین کی خبر آئی، سب دوڑ پڑے، ہم تھرڈ پہ چڑھے گئے. تھوڑی دیر گزری، پلیٹ فارم پر مولانا محمد صادق صاحب نے آواز دی کہ مولانا خیر محمد صاحب ٹھڑمزے والے جہاں ہیں نکل آئیں. تو میں دوسرے ڈبے میں تھا، میں نکل آ کر حضرت شاہ صاحب یاد فرما رہے ہیں. گاڑی چونکہ وہاں بہت کھڑی ہوتی تھی نا، سما سٹا جنکشن تھا اس وقت. تو وہاں میں آیا تو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، سب علماء سڑکوں تک کھڑے ہوئے تھے. کہنے لگے بھائی خیر محمد، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، تم نے مجھے 2 گھنٹے آرام پہنچایا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ہمیشہ آرام سے رکھے. اور میرا دل کرتا تھا آج تجھے کوئی وظیفہ دینے کا، لیکن مجھے پتا ہے تم نہیں پڑھو گے، تم مدرس آدمی ہو، تم وظیفوں کے آدمی ہی نہیں ہو. بس تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. میں نے کہا حضرت بھائی. کہنے لگا صبح کی نماز کے بعد چاہے جنگل ہو، شہر ہو، اکیلے ہوں، آبادی ہو، ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دیا کرو، ایک بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے ترجمہ کر دیا کرو، کوئی ہو نہ ہو، بس تمہارا یہی وظیفہ ہے. تو مولانا صادق صاحب نے کہا کہ حضرت عامتاً سب علماء کو اجازت دیتے ہیں، اب خاص فرمایا نہیں، خاصتاً لہو، خاصتاً صرف مولانا خیر محمد کو اجازت. انہوں نے جب تیسری دفعہ کہا تو شاہ صاحب جلال میں آ گئے، فرمانے لگے بھی تم علماء کو تو بڑی شرم آئی بڑی مٹھیاں بھرتے ہوئے، اس کو تو اپنے علم کی شرم نہیں، حالانکہ وہ تم سب سے بڑا عالم ہے، میرا شاگرد نہیں ہے، وہ تو مولانا خیر احمد صاحب کا شاگرد ہے، لیکن تم سارے اس کے مقابلے پہ عالم نہیں ہو، میں جانتا ہوں. لیکن اس کو تو شرم نہیں آئی، وہ تو سب کے سامنے مجھے مٹھیاں دباتے رہے. تو وظیفے کا وہ حقدار ہے یا تم حقدار ہو؟ پھر دیکھو اس غریب نے دوسرا لپیٹا ہوا ہے، تم لوگوں نے تو اب بھی 2-2 ہزار کی شیروانیاں پہنی ہوئی ہیں، تمہیں وظیفوں کی کیا ضرورت ہے؟ بس کسی کو اجازت نہیں. والد صاحب فرماتے ہیں اس دن سے پھر ہم نے بھی وہ عمل شروع کیا تو چند دنوں میں وہ ہماری کہاں گئی غربت اور کہاں گئی فقیری. کوئی آ رہا ہے زمین دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے گائے دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے بھینس دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے گھوڑی دے رہا ہے. ہم تو علاقے کے ذمہ دار بن گئے. تو فرماتے تھے کہ سارا علامہ انور شاہ کا فیض تھا. اور ختم نبوت سے خصوصی طور پر جو شورش کاشمیری نے ایک بات کی تھی نا، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا، لکھی تھی یا کی تھی مجھے یاد ہے. جب مجلس عمل کے سب سے بڑے بنے تھے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، آخری جب فیصلہ ہوا نا جی ہماری پارلیمنٹ میں، تو اس وقت کمیٹی کے سربراہ حضرت بن نوری تھے. فیصلہ ہو گیا الحمدللہ. تو انہوں نے شورش نے لکھا تھا کہ تحریک ختم نبوت جو علامہ انور شاہ کے الف سے شروع ہوئی بن نوری کے یا پہ ختم ہو، اور اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. لوگ لاکھ چھلانگیں مارتے پھریں، لیکن اصل مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے کہ علامہ انور شاہ کے الف سے شروع ہو کر بن نوری کی یا پہ آ کے ختم ہوئی ہے. اور حضرت شاہ جی فرماتے تھے کہ جو آدمی دین کا کام کرتا ہے سب دین کے کام ہیں، لیکن جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے
وہ حضور کے اعزاز کا دفاع کرتا ہے. ختم نبوت حضور کا اعزاز ہے، آپ کی شان ہے. نماز، روزہ، حج، زکات یہ تو اوامر ہیں، نواہی ہیں، لیکن حضور کی شان تو ختم نبوت ہے. جو اس کا کام کرتا ہے تو فرماتے تھے علامہ انور شاہ صاحب، جس نے ختم نبوت کے لیے 1 گھنٹہ بھی کام کیا نا، اس کی جنت کا انور شاہ ذمہ دار ہے. یعنی اتنی دعوے سے حضرت فرمایا کرتے تھے. تو اس طرح الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حرم شریف میں بھی آتے رہے، پاکستان بھی جاتے رہے. پھر دونوں جگہ سے دور حدیث سے فارغ ہونے کے بعد مستقل طور پہ 1960 میں پھر حضرت والد صاحب یہاں آ گئے مکہ. اس کے بعد پھر واپس ہی نہیں گئے. تو میں 1972 میں آیا ہوں. چونکہ جب والد صاحب یہاں آ گئے تو میں سیاست میں چلا گیا تھا. ہاں، تو وہ میرے 12 سال سیاست میں گزرے. 12 تو 1972 میں والد صاحب کو بڑی تکلیف ہو گئی، تو انہوں نے لکھا کہ بھئی میری طبیعت بہت خراب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم آ جاؤ. والد صاحب جب بھی کوئی آدمی آتا نا ہمارے علاقے کا، بڑے سے بڑا آدمی، تو اس سے پوچھتے مکی صاحب وغیرہ، جی مکی صاحب آج کل بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے لیڈر ہیں، یہ ہے وہ. ہم آتے میرے لیے کیا ہے بھائی، میں تو اس دن مکی سے خوش ہوں گا جس دن میرے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھائے گا. مجھے کیا ہے، وزیر بن جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، پرائم منسٹر بن جائے گا تو میری تو جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. میں تو ان چیزوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، بلکہ میرے وہ فلسفے کے بھی خلاف چل رہا ہے. اس کا کیا تعلق ہے سیاست؟ یہاں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا تاکہ لوگ کہ آپ سیاسی طور پر کس کے ساتھ اس وقت آپ کی شمولیت تھی؟ اس وقت یہ ہے کہ کوئی پارٹی وارٹی نہیں تھی، ہم ضلعی حد تک آئے تھے، یونین کونسل پر، تحصیل کونسل پر، ضلع کونسل، لیکن وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، وہ اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت پر. جوانی بھی تھی اور لوگوں سے تعلق بھی الحمدللہ بہت اچھا تھا. اور وہ کون سا ایریا کون سا تھا پاکستان؟ یہ ضلع رحیم یار خان، تحصیل لیاقت پور. یہ بہت ہی بڑا زرخیز ضلع تھا. تو اس میں جو بڑی بڑی شخصیات تھیں الحمدللہ وہ سارے ہی مجھ سے محبت کرتے تھے. اس لیے یعنی پہلا الیکشن میں نے بلا مقابلہ جیتا تھا، کسی نے مقابلہ ہی نہیں کیا اس محبت کی بنا پہ. اور کچھ لوگوں نے اس لیے نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ وہ جیت تو جائے گا، ہم خواہ مقابلہ کیوں کریں، اس سے بہتر ہے کہ مکی صاحب سے تعلق تو خراب نہ کریں، کل ہمارا کام تو کرے گا. تو بہرحال تو پھر میں 1972 میں جب یہاں آیا نا جی، تو اس وقت والد صاحب میری مریض تھے، ان کو پکڑ کے ہمارا لے آتے تھے اور ان کی نظر بھی جواب دے گئی تھی. بڑی مشکل سے قریب کر کے کتاب کو دیکھتے تھے. بہرحال ایک دن مجھے بلایا اور کہا کہ بھئی کل تم صبح میرے درس کی جگہ پہ آ جانا، اور میں درس اب نہیں دے سکتا، اب تم درس دو. میں نہ گیا. شام کو عشاء کے بعد میرے ساتھ سخت ناراض ہوئے. بھی میں نے تمہیں کہا تھا، تم نے بھی کہا تھا. میں نے کہا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا مکی صاحب ابھی بھی عالم ہے؟ 12 سال میں نے نہ کتاب دیکھی، نہ میں کوئی دین کی کتابوں سے متعلق رہا. آپ کہتے ہیں بخاری شریف پڑھا، اور وہ بھی مکے میں بیٹھ کے. مجھے تو اب نہ کوئی کتاب یاد ہے نہ کوئی علم یاد ہے. میں 12 سال ایک آدمی اس سے کٹ کے سیاست میں چلا جائے، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ فرمان لگے اچھا بھائی آ جانا، صبح آ جانا. پھر اور کوئی بات نہیں. صبح پھر میں نہیں گیا. میں کیسے جاؤں بھائی، کیا پڑھاؤں؟ مجھے تو ابھی یعنی ابتدائی کتابیں جو ہے نا کافیہ اور شافیہ اور وہ پڑھانی مشکل ہے، چاہے میں بخاری پڑھاؤں. دوسرے جب میں نہیں گیا، تیسرے دن ظہر کے وقت مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ مولوی مکی تم نے اپنے باپ کو ایک صرف مولوی سمجھا ہوا ہے، کیسے آدمی ہو تم؟ میں نے الحمدللہ علم حضرت شیخ الہند حضرت سہارنپوری، مفتی کفایت اللہ اور اس کو مولانا سندھی، اور اپنے دوسرے اپنے اصلاح میں حضرت خلیفہ غلام الدین پوری کو میرا تعلق ہے. تم بڑے عجیب بیوقوف آدمی ہو. اچھا ایسا کرو بخاری شریف لے آؤ. بخاری شریف لے آؤ. کہنا کہ سبق کی جگہ کھولو، مجھ سے 2 حدیثیں پڑھ لو، یہی تو پڑھا دو گے نا. اتنا جاہل تو تم بھی نہیں ہو. مجھ سے پڑھ لیا کرو اور صبح کو پڑھا دیا کرو. اب 2 دن تک تو انہوں نے یہ کیا.
تیسرے دن کہنے لگے یار تم تو بہت شدید پڑھا لیتے ہو، میرے پڑھانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، خام خواہ تم اب تماشے نہ بناؤ، میں نے دیکھ لیا ہے، میں ساری زندگی پڑھاتا رہا ہوں، استاد آدمی ہوں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کسی کے پڑھنے پڑھانے سے کہ تمہاری استعداد کیا ہے۔ تم نے کل جو درس دیا ہے اس میں جو نکات بیان کیے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے یاد ہے میری والدہ سے کہنے لگے کہ آج میں اتنا مطمئن ہوں، اب اگر اللہ مجھے موت دے دے تو میں بڑا سکون سے موت قبول کروں گا۔ جو میری تمنا تھی اللہ نے وہ پوری کر دی کہ میرے ممبر پہ میرا بیٹا بیٹھ گیا، بس میری یہی کوشش تھی، یہی چاہت تھی۔ تو اس طرح پھر ہمارا یہ درس جو ہے جی 1972 سے شروع ہوا، 74 میں والد صاحب فوت ہو گئے، اور پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، لیکن والدہ صاحب راضی نہ ہوئی، انہوں نے کہا بھی آپ کے والد کی قبر یہاں ہے، مجھے پاکستان نہ لے جاؤ، اب مہربانی کرو اتنے دن اور ٹھہر جاؤ جب تک میری موت نہیں آتی۔ 75 میں وہ فوت ہو گئی۔ تو اس وقت تک الحمدللہ میرا حلقہ درس کا بن چکا تھا، تو سب طلباء اکٹھے ہو کے گھر آ گئے کہ حضرت آپ اس جگہ کو ویران کر کے پاکستان کو زیادہ مقدس جگہ ہے، وہاں آپ جانا چاہتے ہیں، چھوڑیں بس اب یہاں رہیں۔ تو اس طرح ہم رہ گئے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ چلہ جو ہے نا جی 16 سال پھر میں پاکستان نہیں گیا، تاکہ شاید اللہ کو یہی منظور ہوگا نا کہ وہ سارا گند دماغ سے نکل جائے، وہ سارے دوست، وہ سارے ساتھی، وہ سیاست، ہر چیز ختم ہو جائے نا۔ 16 سال ایک مدت ہے نا جی، 16 سال کے بعد بھی کیا تو اس لیے کہ والد صاحب کی مسجد بنائی، وہ مدرسہ بنایا، اور آج بھی الحمدللہ مدرسہ قائم و دائم ہے۔ کس نام سے ہے؟ مدرسہ جامعہ خیریہ مکی ہے، والد صاحب کا نام خیر محمد تھا نا، میرا نام مکی تھا، جامعہ خیریہ مکیہ، تحصیل لیاقت پور حمزہ، ضلع رحیم یار خان۔ ماشاء اللہ بڑے اچھے پیمانے پہ چل رہا ہے، 250 کے قریب طلباء ہیں، مدرسۃ البنات ہے، ساتھ ہم نے دارالشفا کے نام سے ایک ڈسپنسری بنائی ہے جس میں ہم فری دوائیں دیتے ہیں۔ تو یعنی 1972 کے بعد آپ 1988 میں پھر پاکستان کے پھر جاگی ابتدا کی، اب پھر اس کے بعد میں سال میں جاتا رہا، اب پھر اللہ کی شان ہے کہ 10 سال ہو گئے پھر نہیں گیا، 2002 کے بعد نہیں جا سکا۔ پاکستانی بہت یاد کرتے ہیں حضرت آپ کو، بہت نہیں حرم میں آ سکتے، وہ بہت یاد کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں کبھی انشاءاللہ۔ دیکھیں جی ارادت ہوتا ہے۔ آپ نے 1972 سے پھر حرم میں درس کا آغاز کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1972 سے لے کر اب 2018 ہے، تو تقریباً 46 سال ماشاءاللہ آپ کو ہو گئے حرم میں درس دیتے ہوئے۔ جی جی، آپ کیونکہ یہ انٹرویو ذرا ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے، تو آپ کی اولاد کے بارے میں تھوڑا بتائیے، کتنے آپ کے بیٹے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور ماشاءاللہ وہ اس نے بھی یہاں کی یونیورسٹی میں گریجویشن کی ہے شریعت میں، لیکن ابھی تک وہ اس کام میں نہیں آیا، لیکن بہرحال وہ ایک خاصا پڑھا لکھا عالم آدمی ہے۔ آگے اس کے جو بیٹے ہیں، اس کے 3 بیٹے ہیں، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، اس کے 3 بیٹے ہیں الحمدللہ، ان میں سے 2 ڈاکٹر ہیں، اور ایک جو ہے وہ میڈیکل میں پڑھ رہا ہے 4th ایئر میں، اور ان کی 2 لڑکیاں ہیں، ایک نے ماشاءاللہ فزیا میں ایم اے میں گولڈ میڈلسٹ لیا ہے، اور ابھی وہ PhD کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تمہارا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بھی یہ خاندانی طور پر وہ میرے بیٹا جو ہے ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اگر آئے تو تقریر یا خطاب یا درس وہ دے سکتا ہے۔ وہ کئی دفعہ باہر بھی گئے ہیں، کئی دفعہ وہ آپ کے ہانگ کانگ میں بھی درس دے چکے ہیں، امریکہ میں بھی دے چکے ہیں، لیکن ابھی مستقل ان کا موڈ نہیں بن رہا۔ بہرحال اللہ نے جو کام لینا ہوا پھر لے لیں گے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ آپ کے جو حرم کے دروس ہیں ان میں آپ کے عمومی طور پر موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ گزارش یہ جی کہ ان دروس کے موضوعات اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ تو میرے سبق ہیں، مقصد ہے کہ جیسے اب شام کو ابن کثیر میں پڑھاتا ہوں، جو ابن کثیر میں آئے گا وہی موضوع ہوگا، جو آیت چل رہی ہوگی۔ صبح کے درس میں ترمذی شریف اور جلالین تفسیر جلالین میں پڑھاتا ہوں، تو جو اس میں آیت ہے موضوع تو صرف ہوتے ہیں حج میں،
آگے پیچھے کوئی موجود نہیں ہوتا. یہ تو درس کو سوال جواب میں ہم خود یعنی عوام کو سہولت دینے کے لیے پیدا کرتے ہیں، ورنہ تو ہمارا سوال جواب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ ٹائم ہم تفسیر میں کیوں نہ لگائیں. لیکن لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، اب ان کو مسائل نہ بتایا جائے تو وہ بھی تو زیادتی ہے. حج میں البتہ موضوع ہوتے ہیں، کبھی توحید پہ ہوتا ہے، کبھی سیرت پہ ہوتا ہے، کبھی سیدنا صدیق پہ ہوتا ہے، صحابہ پہ ہوتا ہے، وہ موضوع. تو یہ جو آپ کا آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ تفسیر کا ہے، تو یہ شروع سے آپ کا اسی طرح ہے کہ آپ تفسیر پڑھاتے ہیں؟ جی. تو ایک تفسیر قرآن مجید کتنے عرصے میں آپ کی؟ تقریباً 20 سال میں ختم ہوئی ہے، جو اب چھپ رہی ہے. کیونکہ روز ہم کتنا پڑھا لیں گے؟ 10 زیادہ سے زیادہ 10 آئے تھے، 4 آئے تھے، 6 آئے تھے، تو اس پر تو اتنی مدت لگے گی. چونکہ اس کو ہم نے عوامی رنگ دیا ہوا ہے نا. صرف طلباء کو پڑھانا ہو تو ہم 1 سال میں پڑھا دیں. اس کو آپ اتنا عام بناتے ہیں کہ ہاں، تاکہ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو دوسرا حضرت اس میں یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ کی ماشاءاللہ اتنی زندگی آپ نے حرم میں گزاری، کوئی زندگی کا ایسا یادگار واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین جو آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان تک آپ پہنچانا چاہیں، کوئی ایسا واقعہ؟ بہرحال جی گزارش یہ ہے کہ ایسے تو کئی واقعات ہوتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھی حرم میں صرف وہی لوگ درس دیں گے جو سعودی نیشنل ہوں گے، ان کے علاوہ جو ہے نا کوئی درس نہیں دے گا. تو یہاں تو 70-80 حلقہ ہوتا تھا ہر ملک کا. اس کی وجہ جو ہے نا وہ ایران کی شرارت تھی. حالانکہ حکومت سعودی یہ نہیں چاہتی تھی، وہ تو سال صدیوں سے چلا رہا تھا. ایرانیوں نے مطالبہ کیا حکومت سے کہ بھئی جب ساری دنیا کے لوگ یہاں درس دے رہے ہیں تو ہمیں بھی درس کی اجازت دی جائے. اب سیاسی طور پر ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جن بلڈنگ میں رہتے ہیں وہاں آپ جو جج ہوتے ہیں وہی آپ ان کو درس دیا کریں. یہاں تک حرم شریف کا تعلق ہے، یہاں تو صرف سعودی درس دے سکتا ہے، غیر سعودی درس نہیں دے سکتا. تو اس مجبوری سے انہوں نے جتنے غیر سعودی درس تھے وہ سارے بند کر دیے. اب ہم بھی یعنی ایک لحاظ سے فارغ ہو گئے کہ ابھی اب کیا کریں. حتیٰ کہ میں سوچنے لگا کہ ابھی پاکستان چلا جاؤں، کیونکہ یہاں مقصد تو دین کی خدمت تھی نا. تو اگر میں وہ نہیں کر سکتا تو اور تو میرا نہ یہاں بزنس ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے. کرتے ہیں تو بچے کرتے ہیں، میرا تو کچھ نہیں ہے. تو پھر رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ پھر اپنے ملک میں جائیں، وہاں کام کریں. تو اسی اثناء میں ایک دن مجھے ایک شیخ ہوتے تھے، شیخ طه عبد الواسع البرکاتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے حرم کے جو مدرسین ہیں ان کے ایک قسم کے نگران ہوتے تھے، رقابت التدریس کے. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے بارے میں کچھ سی آئی ڈی والے جو ہیں پتہ کر رہے تھے مکی صاحب کون ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، کدھر ہیں. تو میں نے ان کو بتایا. وہ تو میرے بڑے چاہنے والے تھے، ریواز صاحب کے شاگرد بھی تھے. کہنے کہ یہ وجہ نہیں ہو سکتی چونکہ آپ کو اتنے عرصے ساری دنیا الحمدللہ جانتی ہے، اب یہاں پیدا ہوئے، یہاں پلے، یہاں بڑے، کیا بات ہے جو ان سے چھپی ہوئی ہے جو پوچھ رہے آئے تھے. آپ ایسا کریں کہ آواز بندی، آپ نے کبھی نیشنلٹی کے لیے درخواست دی تھی؟ میں نے کہا حضرت میں نے درخواست اپنے نام کی نہیں دی. تو میں نے شیخ عبداللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت رئیس الحرمین تھے، جو شیخ صالح بن حمید کے والد تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کو میں نے کہا تھا اپنے بیٹے کے لیے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے. پھر میں ایک دفعہ ریاض گیا تو اس وقت پھر وہ یہاں سے تبدیل ہو گئے تھے ریاست الحرمین سے، اور رئیس مجلس القضاء الاعلیٰ بن گئے تھے. اب چونکہ میں ریاض گیا ہوا تھا، میں نے کہا شیخ سے ملنا تو چاہیے، بتا ہمارا اتنا عرصے سے تعلق رہا ہے. میں گیا، انہوں نے کہا کھانا میرے ساتھ کھائیں.
میں نے کہا جی آج تو مجھے دعوت ہے کسی ڈاکٹر کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آ جائیں. تو کل ظہر کی نماز میرے ساتھ پڑھیں. نماز پڑھ کے ہم فوراً گھر چلے جائیں گے. چونکہ نماز پڑھ کے میں جلدی کھانا کھاتا ہوں اور پھر میں سو جاتا ہوں عصر سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے جی. میں نے جا کے ظہر کی نماز وہیں پڑھی. انہوں نے پھر مہربانی سے اپنے 7 بجے اپنی گاڑی میں بٹھایا. کہا آپ کے ساتھ جو آدمی اس کو پیچھے پیچھے آ جائے گا. میں نے ان کو یاد دلایا. میں نے کہا حضرت میں نے آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا کہ اس نیشنلٹی کے لیے مہربانی کریں, کوئی ریکمنڈیشن کر دیں. تو مجھے کہنے لگے شیخ مکی 2 باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو چیز تم اپنے بیٹے کے لیے اچھا سمجھتی ہو اپنے لیے نہیں سمجھتے, اس کا کیوں کہتے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کیف ازکی الذی لا اعرفہ, میں بادشاہ کو اس کا کیسے تزکیہ لکھوں کہ اس آدمی کو میں جانتا ہوں اس کو نیشنلٹی دی جائے جس کو میں جانتا ہی نہیں. تو آپ اپنا کیوں نہیں کرتے؟ اپنا کریں اس میں ان بچوں کا بھی ہو جائے گا. میں نے کہا جی آپ کی مرضی. میں نے تو ثانی کے لیے کہا تھا کہ میں تو اپنا حق ضائع کر چکا ہوں. میں یہاں پیدا ہوا, پھر میں نے اپلائی کیا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ حقدار نہیں ہے اس لیے کہ 18 سال کی عمر سے پہلے یہ باہر رہا ہے. تو عارف صاحب بھی یہیں پیدا ہوئے تھے, یہیں پڑھے, اس لیے میں نے کہا اس کا ذرا آسان ہوگا. اس بات کو تم چھوڑو. پھر عصر کی نماز میں اکٹھے پڑھے. کہا کل آ جانا, میرا جو سیکرٹری ہے نا صالح الغصن اس کو مل لینا. میں نے کہا جی ٹھیک. میں گیا تو اس نے مجھے لفافہ دینے کا شیخ نے بادشاہ کے نام پر لیٹر لکھا ہے, یہ لیٹر جو ہے آپ لے جائیں. میں نے لیٹر لے دیا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا شیخ صالح دیکھیں ہم وہ پہلے یہاں بھی ان کا سیکرٹری تھا, تمہاری آپس میں گپ شپ تھی. میں نے کہا شیخ نے تو بڑی مہربانی کی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, لیکن یہ بادشاہ کو دے گا کون؟ خط تو آپ نے دے دیا, یہ بادشاہ کو میں کیسے جا کے دوں؟ مجھے بادشاہ تک کوئی آنے دے گا؟ انہوں نے کہا یہ پھر ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اور دوبارہ شیخ کو کہنا بھی مناسب نہیں ہے. یا تو 1-2 دن کے بعد پھر آ جاؤ کہ جی میں نے کوشش کی ہے میں نہیں جا سکا, تو کسی کو فون کر دیں دیوان الملکی میں, وہ آ کے گیٹ سے آپ کو لے لیں گے. میں نے کہا بات اس کی معقول ہے, ابھی کہتے ہیں تو محسوس کریں گے. میں راستے میں آیا, ظہر کی نماز ہونے والی تھی, بڑی خوبصورت مسجد تھی, گاڑی میں خود چلا رہا تھا, کسی دوست کی تھی. میں نے گاڑی سیٹ کی مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھ کے جوں بیٹھا, ایک لڑکا ہوتا تھا زید, احمد عمر کا بیٹا تھا, احمد عمر والد صاحب کے شاگرد تھے, احمد عمر بالبید. وہ چھوٹا لڑکا جو ہے نا وہی والد صاحب کا کھانا لے کے آتا تھا. اس نے مجھے پہچانا, آیا اور جناب بڑا ملا اور ماتا شاتا چوما کیا. کیسے؟ میں نے اس کو پھر بتایا کہ اس طرح میں آیا تو ہوں میں اپنی بیوی کے علاج کے لیے, لیکن شیخ کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے بادشاہ کے نام کا لیٹر دے دیا نیشنلٹی کے لیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تک پہنچنا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا نائب دیوان الرئیس جو ہے نا وہ میرے ساتھ کاروبار کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, ہم اکٹھے شریک ہیں, پارٹنر ہیں. میری گاڑی پر دیوان ملکی کا سٹیکر لگا ہوا ہے. آپ جب آئیں میں اپنی گاڑی پہ بٹھا کے آپ کو اندر لے جاؤں گا, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ تو میرے استاد ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کریں کہ رات کا کھانا بھی میرے پاس ساتھ کھائیں, اور وہ بھی میرے دفتر میں موجود ہوگا اس وقت جو نائب دیوان ہے, تو اس سے بھی مشورہ کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم گئے, خیر وہ بھی موجود تھا, اس نے کھانے پہ بڑا اہتمام کیا. ہوتا ہے میرے استاد ہیں, ان کے والد میرے والد کے استاد تھے, اور میں تو زندگی میں آج اتنے عرصے کے بعد ان کو دیکھ رہا ہوں. پھر انہوں نے میرا وہ خط بھی دیا کہ اس طرح شیخ نے خط لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ زید ایسا کرو, اس لفافے کو اس انداز سے کھولو کہ یہ پھٹے نہیں, بڑے آرام سے اس کو تھوڑا سا اوپر پانی ایسے لگا دو, نرم ہو جائے گا, پھر آہستہ آہستہ کھولو.
یہ میں خط پڑھ کے ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے شیخ کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم تو نے کہا وہی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہمیں تو پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ شیخ کیسے لکھتے ہیں. وہ اس نے خط کھولا, اس نے پڑھا, اس نے کہا مکی صاحب دیکھیں بات سنیں, آپ بادشاہ کو ملیں یا نہ ملیں, آپ ملنا چاہتے ہیں میں آپ کو ملا دوں گا, میں نائب ہوں, مجھے کیا تکلیف ہے آپ کے ملانے میں, لیکن ضرورت کوئی نہیں ہے, آپ کا کام ہو جائے گا. انہوں نے کہا بس یہ ہم خط کے انداز کو سمجھتے ہیں کہ لکھا کیا گیا ہے, ایسے خط تو روز آتے ہیں. میں نے کہا بار بہتر یہی ہے کہ میں کل آ جاؤں, تو بالکل آ جاؤ, بلکہ ہمارے ساتھ گاوا شاوا بھی ہو. تو زید کو اس نے کہا کہ شیخ کو کل 10 بجے وہاں لے آئیں. وہ میں گیا تو بڑا احترام کیا. اس کا جو بڑا تھا رئیس الدیوان, وہ اس کے پاس گیا, اس کو جا کے اس نے کہا کہ ایسے شیخ بیٹھے. انہوں نے کہا بلا, پہلے اس نے خط پڑھا, اس نے بھی پہلے خط پڑھا, پھر کہا بلا لو. پھر اس نے کہا کہ مجھے آپ نے بادشاہ سے ملنا ہے یا کام کرنا ہے. میں کہا یہ کام سے غلط ہے, میں بادشاہ کا وقت کیوں ضائع کروں. انہوں نے کہا آپ کا کام ہو جائے گا. میں نے کہا کیسے ہوگا آخر, مجھے کیسے بتائیں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ لگ جائے گا. میری بے وقوفی کہ میں نے ان سے نمبر نہیں لیے, حالانکہ وہ درج کرتے ہیں نا جی کہ آپ خط کب آیا, کیسے آیا, اس کا موضوع کیا تھا. میں نے نمبر نہ لیے, اس کو بھی خیال نہ آیا. صاحب اللہ کی شان, ادھر ہمارا درس بند ہوا, وہ اسی ضمن میں مجھے ڈھونڈ رہے تھے. اچھا صحیح. میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی احوال مدنیہ سے ہی آدمی آیا تھا, آپ وہاں جائیں. میں وہاں گیا. اللہ کی شان یہ ہے کہ گیٹ سے میں اندر جاتا تھا, ایک بوگس نام کا ایک آدمی ہوتا تھا, وہ اصل میں تو انڈونیشین تھا لیکن سعودی تھا. اس نے دیکھا تو وہ بھاگ کیا گیا, وہ درس میں بیٹھتا تھا سامنے استاد شیخ کے. میں نے اس کہا آئے, میں گیا تو اس کی وہ پڑھا تھا پٹی پہ, تو وہ تو نائب الرئیس تھا ان کا, رئیس سے دوسرے نمبر پہ. انہوں نے کہا یہ آپ ایسا کریں, اپنا نام وغیرہ ہر چیز مجھے دے دیں, چونکہ نہ تو آپ کے پاس نمبر ہے نہ آپ کو تاریخ یاد ہے, اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے وقت لگے گا. میں نے کہا مجھے تو خود آدمی ڈھونڈ رہا تھا. انہوں نے کہا پھر مجھے بات سمجھ آ گئی ہے, ہمارا مدیر اب آ گیا اچھا آدمی. پہلے لوگ جو تھے نا, ان نے پیسے کھانے کے لیے فائلیں دبائی ہوئی تھی. یہ آیا, اس نے کہا ساری فائلوں کی فہرست بناؤ, کتنے کے آرڈر آ چکے ہیں, کتنے کے نہیں ہوئے, ان کو بتاؤ. اس میں اس کا مطلب ہے تمہارے بارے میں کوئی بات ہوگی, ہو گیا یا نہیں ہوا یہ پتہ نہیں ہے. بہرحال میں ابھی گھر نہیں پہنچا, اس کا ٹیلی فون آ گیا. اس نے کہا شیخ آپ واپس آ جائیں. میں نے کہا ابشر آپ مبارک ہو, یہ تو 5 سال سے آپ کا آرڈر پڑا ہوا ہے, اور یہ آرڈر اس نے کہا میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ لکھا ہے کہ بغدون تحقیقاً و تدقیقاً, کوئی تحقیق نہ کیجیے, ان کو اس کی نشریات دے دیجیے, تحقیق بھی نہ کرو. بادشاہ نے یہ لکھا, چونکہ شیخ کا خط تھا نا, بن حمید کا خط تھا نا, اس کا احترام ہو رہا. تو وہ جناب یہ ہے کہ 2-3 دن میں نصیب لگ گئی, اور ہمارا درس جاری ہو گیا. کوئی سعودی سے درس دے سکتا تھا نا. تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس درس کی وجہ سے کسی کی دعا لگی تو اللہ نے اس درس کو کھول دیا دوبارہ, اور میں سعودی بھی بن گیا. 5 سال تک آپ نے خود سے دوبارہ کوشش نہیں کی کہ میں جا کے پتہ کروں؟ نہیں, میں کوئی بھی بھول گیا کہ. اچھا اسی طرح پھر یہ ہوا ایک دفعہ, اس کے بعد اب درس تو شریف ہو گیا نا جی. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا یہ آرڈر آ گیا کہ بھی آپ عربی میں تو درس دے سکتے ہیں لیکن اردو میں نہیں دے سکتے, اردو والا درس بند کر دیں. ٹھیک, وہ ہم نے اردو کا درس بند کر دیا. پھر اردو والے ٹائم پر بھی ہم نے عربی پڑھانا شروع کر دی. بھی فارغ تو نہ بیٹھے نا آخر. ایک دن مولانا عمر صاحب ہیں, حضرت مولانا دوست محمد صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اہل سنت کے علماء اور مناظر تھے. ان کے بیٹے ہیں مولانا محمد عمر قریشی کوٹدو سے, یہ بھی بڑے بادشاہ عالم ہیں, بہت لائق فائق آدمی ہیں. ہمارے لیے تو خیر بیٹو جیسا ہے. تو بہر وہ جب آتے تھے کبھی کبھی تو رمضان میں آ جاتے تھے, پھر حج کر کے جاتے تھے. تو بعد میں ایک دن وہ ہم کٹھے حرم جاتے, کٹھے واپس آتے. اس نے مجھے کہا کہ آج ایک بزرگ تھے,
وہ بیچارے بڑا افسوس کر رہے تھے کہ مکی صاحب کو اردو کا درس بند کر دیا گیا، لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا، ان ظالموں نے کیا کیا۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہے۔ انہوں نے کہا جی دعا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد ہم طواف کر کے آ گئے، مولوی عمر صاحب پیچھے تھے، میں ان کے انتظار میں بیٹھا تھا، تو وہ آئے، کہنے لگے مجھے ابھی وہ بزرگ ملے تھے جنہوں نے کل آپ کے لیے افسوس کیا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مکی صاحب کو میرے سلام بھی کہہ دیں اور ان سے کہہ دیں کہ میں نے اللہ کو کہہ دیا ہے آپ کا درس کھل جائے گا۔ میں ابھی طواف کر کے ملتزم پہ اللہ سے جھگڑا کرنے گیا تھا کہ درس کیوں بند کر دیا ہے۔ میں نے سنا اور کہا یار ایسے کئی ہم نے پیر فقیر ایسے کئی دیکھے، ہم تو مانتے نہیں ان باتوں کو۔ اور نے کہا جی جو اس نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا، باقی مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے۔ مغرب کی نماز کے لیے جب میں آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ رئیس درس جو ہے نا آپ شیخ صاحب، وہ آپ کا ان کا آدمی آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میں ان کے پاس گیا، اس نے کہا کہ آج مغرب کے بعد درس جو ہے آپ نے اردو میں دینا ہے۔ میں نے کہا شیخ کیسے اب میں اردو میں، 6 مہینے ہو گیا مجھے عربی میں درس دیتے ہوئے، اب تو اردو والے لوگ رہے ہی نہیں، اب تو سارے وہی آتے ہیں جو عربی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جانتے ہیں نہیں جانتے، میں کچھ نہیں جانتا، آپ نے عربی میں درس دینا ہے اردو میں، کوئی نہ ان کو بتا دو بھی آج میں اردو میں تقریر کروں گا۔ حج میں بھی تو کرتے ہو نا، کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دینا۔ میں نے کہا باقی بات جو ہے وہ عشاء کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک، میں نے آگ بت دیا، مجبوری تھی، آرڈر تھا۔ عشاء کے بعد جب میں گیا اس کے پاس تو اس نے کہا کہ میں آج خود رئیس کے پاس بیٹھا تھا، رئیس الحرم اس وقت میرے خیال میں عبید تھے، تو شاہ فہد کا ٹیلی فون آیا، بادشاہ کا، انہوں نے کہا کہ مکی صاحب کا اردو کا درس کس نے بند کیا ہے؟ تو اب وہ کہتا ہے کہ وہ ایسا پوچھ رہا ہے کس نے بند کیا؟ انہوں نے کہا بند تو آپ نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں جو سر وہ مکی صاحب نے اپنے منشے سے شاید بند کیا ہو، ہم نے تو ان کو نہیں کہا، بادشاہ کے آگے تو پھر گئے نا۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، آج مغرب کے بعد ان کا درس شروع کریں اردو میں، اور حرم کے کیمرے کھول دیں، میں یہاں دیکھوں گا، میں خود دیکھوں گا اور سنوں گا کہ اردو میں درس دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب تو رئیس پاگل ہو گیا کہ شاہ فہد ایک حرم کے مدرس کے لیے اتنا انٹرسٹ دے رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے اس نے کہا کہ میں نے کہا جی میں تو شاہ فہد کو زندگی میں کبھی نہیں ملا، یہ اللہ کی مہربانی، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، تو اس کو اللہ پاک نے اس بات پہ آمادہ فرما دیا۔ تو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو یعنی حقیقتاً عجیب بھی ہیں اور غریب بھی ہیں کہ اللہ نے اس درس کو جاری رکھنے کے لیے کیسے کیسے انتظام فرمائے۔ پھر اس بزرگ کو ہم نے پورے حرم میں تلاش کیا، وہ ہمیں نہیں ملا۔ اب تو ہم ان کی عقیدت بند ہو گئے نا، کبھی ان سے دعا کرائیں گے یا کچھ، وہ پھر پورا حرم ہم نے ڈھونڈ مارا، دوستوں کی ڈیوٹی لگائی، ان کا حلیہ بتایا، کوئی آدمی یوں ڈھونڈے، کوئی یوں ڈھونڈے، کوئی یوں ڈھونڈے، اللہ عالم کون تھے، اللہ نے کسی کو بھیجا تھا، چلے گا۔ بس آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، 2 سوال صرف۔ ایک حضرت آخری سوال سے پہلے یہ سوال یہ ہے کہ ائمہ حرمین یا ان حضرات کے ساتھ آپ کے کچھ سفر ہوئے کسی ممالک کے یا دورے؟ جی ہاں، گزارش یہ ہے کہ میرا سفر جو ہے شیخ سبیل رحمۃ اللہ علیہ امام حرم تھے، ان کے ساتھ ہوا ہے، تاکہ آپ کے ہانگ کانگ کا بھی ہوا ہے ان کے ساتھ۔ پھر ان کے بیٹے تھے شیخ عمر سبیل، وہ بھی امام حرم تھے، ان کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اسی طرح شیخ صالح بن حمید جو امام حرم میں، ان کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو مختلف اطوار میں ہوتے رہے ہیں سفر۔ آخری سوال یہ کہ ہر انسان کسی کو آئیڈیل سمجھتا ہے، ہمارے سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں، لیکن ہمارے اکابرین میں آپ کس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جن نے آپ کو زیادہ متاثر کیا ہو؟ گزارش یہ ہے جی کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اثر جو ہے اپنے والد صاحب سے لیا رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد پھر مشائخ کے ضمن میں، اساتذہ کے ضمن میں حضرت گوانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو لیا،
یہ وہ لوگ تھے جو ہمارا آئیڈیل تھے ہر لحاظ سے، کہ جن کے اندر ویسے تو انسان تھے، کوئی معصوم نہیں ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک ایک پیسے کا لحاظ رکھتے تھے کہ کوئی غلط پیسے ہمارے مدرسے میں نہ آ جائیں، اتنا احتیاط ہوتی تھی۔ اور خود طلباء کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتے تھے، سادہ کپڑے پہنتے تھے۔ یہاں بھی والد صاحب نے، جیسے میں نے چترالی صاحب، انہوں نے بھی مجھ سے زیادہ پڑھایا، لیکن اپنا لباس تک نہیں بدلا، وہی اپنی پگڑی، وہی چولا، وہی کرتا، وہی چادر، نیچے وہی پاکستانی موچیوں کی سیدھی ہوئی جوتی، وہی رہی ہمیشہ۔ ایک دو دفعہ بلکہ مشائخ نے بھی ان سے کہا کہ حضرت آپ کا یہاں رہنے سے تھوڑا سا ناسب اللباس۔ انہوں نے کہا یار اگر میں نے یہاں رہتے ہوئے اپنا لباس، اپنی قومیت، اپنا کلچر چھوڑ دیا نا، پھر تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے اس سے بے وفائی نہیں کی تو تم سے بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے یہاں آ کر حالات کو دیکھ کے کپڑے بدلے ہیں نا، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ نے اساتذہ کا ذکر کیا، اس زمن میں ایک میرے ذہن میں سوال آیا کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں ان میں کچھ نامور نام، اور جو آپ سے فیض یافتہ بڑے علماء ہیں ان میں سے کچھ نام بس۔ گزارش یہ ہے جی کہ ہمارے اساتذہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب گوانوی ہیں، حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی ہیں۔ یہ جو ہمارے اہم اساتذہ تھے جن سے ہم نے فیض حاصل کیا۔ باقی جہاں تک ہمارے ساتھ پڑھنے والوں کا تعلق ہے، چونکہ کبھی ہم نے باقاعدگی سے طلباء کی لسٹ رکھی، جو آیا بیٹھ گیا، جو آیا چلا گیا، تو اس لیے اس کے اندر میں کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتا۔ حضرت آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ